بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے صحیح؟ آیت نمبر 34 سے آج سٹارٹ کرنا ہے سورہ بقرہ شریف کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، واو کا معنی اور ہو گیا قُلْنَا، نا تو یہاں پہ ضمیر آ گئی نا کہ ہم نے کہا، اور کل کہنا ہو گیا، ٹھیک، ہم نے فرمایا۔ رب تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لیکن جب اس طرح کا لفظ آ جائے کہ جس میں ہم کا یا جمع کی ضمیر آ جائے، پھر اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ جل وعلا کی تعظیم یہاں مراد ہے۔ کچھ مفسرین اور بھی گئے ہیں کہ جی ساتھ میں وہ کیونکہ فرشتہ لاتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن نہیں، یہ تعظیم کے لیے ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ ہم جیسے کبھی بات کرتے ہیں نا، ایک بندہ بات کرتا ہے پھر بھی کہتا ہے جی ہم نے جب کہہ دیا تو پھر بات ختم۔ تو اگر ہم اس کے بندے ہو کر، عاجز بندے ہو کر اپنے لیے یہ ضمیر استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ ذات تو کسی کہتے ہیں کلیے کا یا اس کا محتاج ہی وہ ذات نہیں ہے۔ پھر جب چاہے تو وہ اپنے لیے وہ واحد متکلم والا ضمیر استعمال فرمائے یا جمع والی فرمائے۔ جب جمع والی فرمائے گا تو پھر اس سے مراد تعظیم ہو جائے گی، جب واحد والا ہے تو پھر اس کی توحید کو مزید نکھارنے کے لیے وہ واحد متکلم والی آ جاتی ہے۔ فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا، یا حرف ندا ہے، آواز دینے کے لیے اہل عرب 5 حرف استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 ان میں دور کے لیے ہوتے ہیں، 2 نزدیک کے لیے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ قریب اور دور دونوں کے لیے یکساں ہے، ٹھیک ہے۔ یا وہی ہے جو دور سے بھی پکارا جاتا ہے اور قریب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ جل وعلا تو بندے کی اشارت کے بھی قریب ہے، دور کا تصور ہی نہیں، لیکن یہ جو دور اور نزدیک کی بات ہوتی ہے تو یہ ہمارے لحاظ سے ہوتی ہے کہ ہم کبھی کسی چیز سے قریب ہوتے ہیں، کبھی دور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یا آدم، اے آدم، آدم کا معنی ہے گندمی رنگ والا، ٹھیک ہے، گندم کے کھانے سے ان کا یہ سلسلہ ہوا۔ اسکن، سکون، سکونت، ساکن، مسکن، ایک لفظ آپ اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہیں، وہی لفظ یہاں پہ بھی ہے۔ اے آدم تو ٹھہر، تو سکونت اختیار کر، تو رہ، تو یہاں انتا اس کے اندر ہے، اگرچہ اسکن کے اندر بھی تو آ گیا تھا ضمیر، لیکن انتا الگ بھی فرمائی کہ آپ ادھر ٹھہرے۔ وَأَنْتَ، اچھا انتا ساتھ ہی صرف آپ ہی نہ رہیں بلکہ وَزَوْجُكَ، زوج جب خاوند کی بات ہو رہی ہو اور وہاں زوج کا لفظ آئے تو زوج سے مراد ہوتا ہے بیوی، اور بیوی کی بات ہو رہی ہو اور وہاں خاوند کا ذکر آئے تو اس سے مراد پھر خاوند، لفظ ایک ہی ہے زوج۔ زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑا، جوڑا تبھی بنتا ہے جب 2 ملتے ہیں، 2 پھر میاں اور بیوی ہے انسانوں کے لحاظ سے۔ اس طرح زوجہ بھی کہتے ہیں بیوی کو، لیکن صرف زوج بھی ہو سکتا ہے۔ زوجکل، زوج، یہ جو کاف ہے اس کا معنی ہے آپ کی، ویسے تیرا کہہ لیتے ہیں ہم، چلو ادب سے کہہ دیتے ہیں۔ انت وزوجک، اے آدم، رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے، اور ہم نے فرمایا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی ٹھہرے، کدھر ٹھہرے؟ الجنت، یہاں وہ جگہ مراد ہے۔ ویسے جنت کے معنی میں نے آپ کو بتایا کہ باغ ہے، لیکن یہاں وہ مخصوص جگہ ہے جہاں پہ وہ ٹھہرائے گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ آگے فرمایا وَكُلَا، واہ کا معنی اور ہو گیا،
کلا جو ہے یہ لفظ آپ کو عجیب نہ لگے، کل ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کل، ایک بڑے کاف کے ساتھ کل ہے، ایک کش والے کاف کے ساتھ، بڑے جو نقطوں والے کاف سے ہے تو اس کا معنی ہے تو کہہ، لیکن کش والے کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی ہے تو کھا، اکل یا کلو کھانا، ٹھیک ہے اکل۔ اب یہاں پہ وہ ہے کل، اگر ایک بندہ ہوتا نا تو اس کو حکم ہوتا کہ تو کھا کل، لیکن کلا ہے، کلا دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں آدم علیہ السلام کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ شاباش، کون ہے؟ ان کی زوجہ، ان کی گھر والی، ہماری ماں، کیا نام تھا ان کا حضرت حوا، ٹھیک ہے، جدہ میں یہ اتری تھی، اس لیے آج جدہ کو جدہ کہتے ہیں کہ وہ ساری کائنات کی دادی کا گھر ہے، ان کا مزار بھی تھا، جد تو ہو گیا نا دادا، تو جدہ دادی، نانی کو بھی جدہ کہتے ہیں لیکن اسے پھر فاسدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اور آپ کی بیوی اس جنت میں رہیں، اور صرف رہنے کی ہم آپ کو سہولت نہیں دے رہے ہیں، وَكُلَا، اب دونوں کھائیں، من ہا، مین کا معنی ہے سے، ہا اس سے، یہ بھی ضمیر ہے، اس سے کھائیں، کس سے کھائیں؟ یہ جس جنت میں آپ کو ٹھہرا رہے ہیں، اس میں جو باغات ہیں، ان کے جو ثمرات ہیں وہ آپ کھائیں، وَكُلَا مِنْهَا۔ اچھا، کھانے میں پھر ہم آپ کو کوئی تنگ دل ہو کے تو نہیں اجازت دے رہے، فرمایا رغدن، سیر ہو کے کھائیں، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھلا کھاؤ، یہ آپ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ خیسو، بعض اوقات ایک لمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، جی یہاں تک آپ جائیں اور یہ آپ کا ہے، اس سے آگے نہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے خیسو، جہاں، شئتما، تم دونوں چاہو، آپ انشاءاللہ کہتے ہیں نا، اس میں شاہ کا لفظ ہے، شاہ یا شاہ، کیا معنی ہے؟ چاہنا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، ماشاءاللہ جو اللہ چاہے، پھر اسی جو شاہ کا لفظ ہے اس کو ہم اپنے زبان میں استعمال کرتے ہیں منشا، میری منشا، میری خواہش، میری چاہت، ٹھیک، تو شے تو اگر ایک ہوتے تو پھر وہ ہوتا، اب دو ہیں تو ماں، شے تما، تما، شے تما، تم دونوں جہاں چاہو، اچھا، لیکن ایک لمٹ، ایک حد، ایک جو ریڈ لائن تھی نا وہ لگائی، وہ کیا تھی؟ فرمایا ولا، واو کا معنی پھر اور لا کا معنی نہیں، اور اس لا کا معنی مت ہے، بالکل نہیں، سخت حکم ہے، ہاں جی، تقربا، قریب لفظ آپ نے پڑھا ہے، اور دوسرے اس کے مقابلے میں بعید ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، فرمایا لا تقربا، اگر ایک ہوتے تو پھر لا تقرب ہوتا، لیکن اب دو ہیں تو پھر تسنیہ کے لیے پھر تقربا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تقرب، تقربا، تقربو، ٹھیک ہے جی، ولا تقربا، اور دونوں قریب نہ جانا، کس کے قریب یا اللہ؟ حاضے ہی، حاضہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آنکھ سے دیکھی اور محسوس کی جا سکے، محسوس مبصر یا مبصر، ٹھیک ہے، حاضہ یا حاضی ہی اس کے لیے، حاضہ مذکر کے لیے اور حاضی ہی مؤنث کے لیے۔ اب یہ جو درخت ہے ہماری زبان میں تو اس کو مذکر بولتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے آپ لفظ پر غور کریں، شجرہ، تو آخر میں تا ہے، گول تا نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں تائے تانیث، مؤنث کی نشانی۔ تو چونکہ یہ لفظ مؤنث ہے، جس طرح ہمارے نزدیک ہم سورج مذکر بولتے ہیں لیکن عربی والے اسے مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں شمس کو، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا اپنا ہے، وہ ان کو اختیار ہے، ہم کون ہیں اس میں بات کرنے والے، ہم ان کے مطابق چلیں گے اگر ان کو سمجھنے تو۔ حاضہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب آپ بھی نہ جانا اور آپ کی زوجہ بھی نہ جائے، بیوی بھی نہ جائے، اگر گئے تو پھر فا، پس، پھر، تکونا، تکون، کانا یکون، تکون، اکون، نکون، ہونا، ٹھیک ہے، تو تکون تو ہو جائے گا، اور تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، حد سے بڑھنے والوں میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو بھی کہے وہ کہہ سکتا ہے، فرما سکتا ہے،
لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پیاروں کے لیے وہ لفظ استعمال کریں. لہذا ہم یہاں اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو انہوں نے یہاں ترجمہ کیا ہے ظالمین کا، وہ کیا ہے؟ حد سے بڑھنے والوں. ظلم جو ہے ظلم کے بدلے میں عدل ہے. ٹھیک ہے، عدل کہتے ہیں برابری کو، اور ظلم کیا ہے؟ ظلم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کی جو اپنی اصلی جگہ تھی اس جگہ سے اس کو ہٹا کے رکھ دینا، یہ ظلم ہے. اچھا، وہ ظلمت ہے. ہاں اس کی، ہاں جی، وہ ظلمت بھی اس کیسے. اچھا، یہاں یہ بھی جہالت کے اندھیرے کی وجہ سے بندہ ظلم کرتا ہے کسی پر. کھینچ کسیٹ کی بات ادھر ہی آ جائے گی، لیکن چلے سبحان اللہ. تو آپ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. اب جب ایک چیز کا حکم کیا گیا تھا کہ یہ اس طرح نہیں کرنا، ایک حد رکھی گئی تھی اور اس حد کو کراس کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ حد سے بڑھنا اس کا معنی ٹھیک ہو گیا. لہذا فرمایا کہ اب پھر پیچھے سے آ جائیں، اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک. بے روک ٹوک مطلب یہ سیر ہو کے کھا لو جہاں سے چاہو، جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا. ادب ہی سب کچھ ہے. اب دینوں کل ہو ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے. اگر ادب نہیں کچھ بھی نہیں. آپ جتنے مرضی عالم بن جائے، عامل بن جائے. ایسا میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ اللہ کو اختیار ہے. اللہ جو ہے نا، اللہ تو اختیار ہے، تو کوئی کسی کی نہیں ہے پرواہ. ٹھیک، لیکن بندے کو تو اللہ نے سمجھ دی ہے، اس کو اس طرح کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. آخری جملہ میرے خیال میں رہ گیا تھا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. اب آگے فا پھر آئیے. فا کا معنی میں نے کیا بتایا؟ پس بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ازلہ، زا سے جب زلہ ہو نا تو اس کا معنی ہے پھسلنا. ازلہ پھسلانا. ہاں جی، اس میں وہ دوسرے کا فعل بھی آ جائے گا ساتھ. فازلہ، پس منع تو نہیں کیا گیا تھا ایسا نہ کرو، لیکن وہ پھسلے نہیں، پھسلائے گئے. پھر آقا علیہ السلام ایک دن نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی. صحابہ پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں سرکار آج کوئی نماز کم ہو گئی ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب بھول واقع ہو گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ نماز کم یا زیادہ ہوئی ہے، اور نہ ہی میں بھولا ہوں، بلکہ میں بھلایا گیا ہوں، تاکہ تمہیں بھول کے نتیجے میں جو اس غلطی کو درست کرنا ہے وہ طریقہ آ جائے اور وہ میری سنت بھی ہو جائے. یہ جو سجدہ صاحب آپ کرتے ہیں یہ اس کی اصل ہے آقا علیہ السلام کے یہ عمل مبارک. یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آئیے کہ ان دونوں کو پھسلا دیا، بہکا دیا. ہاں جی، اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لا کے نا. آگے ایک بات آ رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. شیطان یہ اسی ابلیس کا دوسرا ایک رخ ہے، نام ہے. اس نے انہا، اس سے، کس سے؟ جس کے پاس نہیں جانا تھا اس سے. وہ کیا تھا؟ درخت تھا، شجرہ. ٹھیک ہے، اس سے کر دیا. لیکن اب وہ شجرہ کا لحاظ کر کے نا یہاں ان ہو نہیں آیا، انہا ہی آیا ہے. یہ مؤنث کی ضمیر لائیے. ہاں جی. فاخرجہما، ٹھیک ہے، تو وہاں سے انہیں الگ کر دیا. اخرجہ ویسے تو نکلنا یا نکالنا ہے، لیکن پھر جب ادب کی طرف جائیں گے تو وہاں یہی انہیں الگ کر دیا. ٹھیک ہے جی. ہما، ان دونوں کو، میاں بیوی دونوں کو. مما، من ما، سہولت کے لیے اکٹھا لکھا گیا ہے اور پڑھنے میں بھی پھر آسانی رہتی ہے. اصل میں تھا من ما. من کا معنی ہے سے، نیچے لکھا ہوا ہے، اور ما جو، میں سے جو. مما، اس میں سے، یعنی جہاں پہ تھے اس جنت میں سے وہاں سے انہیں الگ ہونا پڑا اس کی اس غلط تجویز کی وجہ سے. کانا فی ہے، جہاں وہ تھے، جس میں وہ تھے وہ وہی ہے.
اب اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حکم فرما رہا ہے کیا؟ وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا اہبتو، اہبت کا معنی ہے اترنا. وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی جودی پہاڑ پہ اترنے لگی نا، رب تعالیٰ نے فرمایا قیل یا نوح اہبت بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، کہ آپ سلامتی کے ساتھ اتر جائیں اور آپ کے ساتھ والے بھی اتر جائیں سارے. وہاں پہ اہبت، چونکہ خاص حضرت نوح علیہ السلام ایک تھے اور ان کو حکم ہو رہا تھا، سب کے ساتھ تو رب تعالیٰ مخاطب نہیں تھا مخاطب، تو پھر اہبت آیا. لیکن یہاں پہ اب ان دونوں حضرات کے لیے استعمال ہوا لفظ، اور اہبتا کی بجائے اہبتو، کیونکہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں آ رہی تھی. صرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوائی جنت سے نہیں آ رہے تھے، شیطان بھی آ رہا تھا. کچھ چیزیں اور بھی تفسیر میں آتی ہیں لیکن تفسیر میں زیادہ نہیں جاتے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے فرمایا تم سارے اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ایک دوسرے کے تم دشمن ہوگے. عدو کا کیا معنی ہے؟ دشمن. اور عدو مبین شیطان کے لیے لفظ استعمال ہوا کہ انسان کا یہ کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے. پہلے دن سے اس نے دشمنی شروع کی ہوئی اور پھر بھی ہم اسے دوست بنائے بیٹھے. اور جو ہمارے سجن ہیں، ہمارے اپنے، ہمارے پیارے ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، ان کو ہم نے اپنی معاذ اللہ دشمنی کی جگہ پہ رکھا ہوا. ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو دوست دیکھ کے بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، بندہ جو ہے نا اپنے دوستوں میں گنا جاتا ہے، وہ برا نہ بھی ہو لیکن اس کی دوستی بری ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے اچھا ہو تو بیسٹ فرینڈ بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ اچھا دوست عطا کرے. اچھا دوست بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسی بات نہیں ہے. جی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور آپ کو میں بھیج تو رہا ہوں. پہلے کدھر تھے؟ جنت میں. اور یہ خلیفہ بنایا کس کے لیے تھا؟ جنت میں رہنے کے لیے؟ جی دنیا میں زمین پہ بھیجنے کے لیے بنایا. یہاں کے لیے ہے تو یہیں رکھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی. اس نے کچھ وقت تک ادھر وہ ضروری سمجھا، ادھر انہیں رکھا اور پھر ایک بہانے سے انہیں ادھر بھیج دیا. بننے تو ادھر کے لیے تھے نا، نائب تو ادھر بنایا تھا، تو کسی نہ کسی طریقے سے آنا تو تھا، تو آ گئے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم نے مستقرن ٹھہرنا ہے، قرار پکڑنا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ آرام سے بیٹھے نا، یہ آپ میں قرار ہے. اگر یہاں سے کوئی بھاگ کے چلا جائے نا یا اٹھ کے ویسے چلا جائے تو یہ فرار ہے. یہ بھی لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا، وہ بھی استعمال ہوا. ٹھیک، تو یہاں فرمایا تم نے ٹھہرنا ہے. کب تک؟ وَمَتَاعٌ، اور یہاں برتنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے یہاں کی چیزوں سے. میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے اس زمین کے سارے درختوں میں خوشبو آ گئی. ایک مخصوص خوشبو جو پھولوں اور پھلوں اور یہ درختوں کی ہمیں محسوس ہوتی ہے، یہ اس دن آئی ہے، تشریف لائی ہے. الہین، الہ کا معنی طرف بھی ہوتا ہے، تک بھی ہوتا ہے، تو یہاں تک کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے جی. ہین، ایک خاص وقت تک، جب تک ہمیں منظور ہوگا آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی وصال شریف تک. ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنی زندگی یہاں گزارتا ہے، اس کے بعد پھر آگے. اچھا، پھر درمیان میں وقت گزرا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 300 سال تک آپ کا وہ رونے کا سلسلہ رہا، اس حبوط کی وجہ سے، اترنے کی وجہ سے، اور وہ درخت کے پاس جانے کی وجہ سے. تفسیر میں تو یہ بھی آتا ہے کہ شیطان نے انہیں کہا کہ یہ آپ کھا لو گے تو آپ ہمیشہ یہاں رہو گے اور مرو گے بھی نہیں. یہ لالچ دیا اس نے. ایک تو آپ مریں گے نہیں، دوسرا آپ یہاں رہیں گے، یہاں سے آپ کو نکلنا نہیں پڑے گا. اور میں قسم اٹھاتا ہوں، 8ویں پارے میں آگے آئے گا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کی قسم بھی جھوٹی اٹھاتا ہے. بس اس میں وہ پھول میں آ گئے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے اٹھائی؟ آج انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ شیطان کی اولاد تو نہیں ہے نا، وہ تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو جھوٹی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ یہ تو کہنا نہیں مان رہے تھے، ہم ہوا کے پیچھے
یہ میں اس دن بتا چکا ہوں، ویڈیو میں بھی آ چکا ہے کہ تجویز جو ہے وہ ویڈیو بھی آپ نے نہیں سنی کہ ایک روایت میں ہے کہ تجویز اماں جی نے دی تھی، تو پھر میں نے آج ہی میں سن کے آ رہا ہوں، بلکہ آج ہی میں نے اپلوڈ کیا، اگر دیکھیں جی ہاں نہیں خیر میں یہ نہیں کہہ رہا، آج ہی میں نے وہ سب اپلوڈ کیا اور میں نے سنی ہے دوبارہ نا، حضرت بھائی ہوا کا بھی آتا ہے نام کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ پہلے کھایا انہوں نے اور پھر انہیں بھی کھلایا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر تجویز بھی دی ہوگی ساتھ کھلایا بھی ہوگا، تو بہرحال ہاں جی جس طرح بھی ہے بہرحال وہ ہو گیا، ہمیں اس کو زیادہ ہم نہیں چلو قریت سے نیچے چل جاتے ہیں، اب ہم زمین میں آ چکے ہیں۔ اچھا تو جو وقت اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ رہے یہاں پہ، اس کے بعد جب میرے رب تعالیٰ جل والا کو یہ منظور ہوا نا کہ اب اپنے پیارے آدم کی وہ جو ہے نا وہ جو خطا یا لغزش ہے جو بھی ہے اس کو ریموو کیا جائے، تو پھر فتلقى آدم، پس لقا ڈالنا، القاء کرنا، ٹھیک ہے، یلقا بھی آتا ہے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ، یہ دل میں ڈالنا، فتلقى آدم من ربه، پس دل میں جب آپ کے وہ کلمات ڈالے تو پھر آپ نے وہ سیکھ لیے، آدم جناب آدم علیہ السلام نے، کس نے سکھائے تھے؟ من ربه، ان کے رب نے، یہ بات ان کے دل میں کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ۔ کلمات، وہ کلمات وہ مخصوص کلمات تھے، کچھ لوگ ربنا ظلمنا انفسنا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن اس سے آگے بھی ہے، اس سے آگے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ بات بھی آئی، ربنا ظلمنا تو شروع سے پڑھ رہے تھے، اس سے انکار بھی نہیں ہے، ان کی دعا ہے، لیکن اب جب قبولیت کا وقت قریب آیا تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جب میں جنت میں تھا، میں اوپر سر اٹھاتا تھا تو عرش کے کنگنوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا تھا، تو وہ تو واقعی بڑی ہستی تھی کہ جس کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے اپنے نام کے ساتھ کندہ کرایا تھا، تحریر فرمایا تھا، املا کروایا تھا، لکھا تھا، تو آپ نے اپنے رب کی عطا سے یہ دعا مانگی، یا اللہ یہ نام جو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھوا رکھا ہے، اس کا وسیلہ کہ تو میری اس خطا کو معاف فرما دے، یہ ان کے بات دل میں آئی، تو انہوں نے کی، فتاب علیہ، بس ان کی توبہ قبول ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرما رہا ہے کہ انہو، انا وغیرہ یہ جو ہیں یہ بے شک کے معنی میں، ٹھیک ہے جی، انا نو ڈاؤٹ یعنی بے شک، انہو بے شک وہ کون، آئے سبحان اللہ، توجہ ہوگی تو یوں فوراً جواب آئے گا، انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ، ہوا التواب، پھر دوبارہ ہوا آپ نے لیے لگایا کہ وہ تو وہ ذات ہے التواب الرحیم، جو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تواب بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تائب تواب وغیرہ بندے کے لیے ہوگا تو توبہ کرنے والا بہت زیادہ، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ جل والا کے لیے ہوگا تو پھر اس کا معنی قبول کرنے والا، جس طرح بندے کے لیے شکر آتا ہے کہ شکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ قدردان ہے، شکر کو قبول فرمانے والا ہے، ٹھیک، انہ هو التواب الرحیم۔ آگے پھر اگلا حکم، قلنا، پھر ہم نے یہ بھی ساتھ فرمایا، اہبطوا منہا جمیعا، اب سارے جنت سے اتر جاؤ، جمیعہ اجتماعی طور پہ، منہا اس میں سے، اہبطوا اتر جاؤ، فَإِمَّا، پس اگر یا پھر اگر، یأتینکم، یاتے آنا، ٹھیک ہے جی، یأتین، اور کم تم سب کے پاس، تم سب کے پاس آئے یا تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ٹھیک ہے، منی یہ یا جو ہے نا یہ بات متکلم کی آ جائے گی، ٹھیک ہے، ہدن ہدایت، یعنی وہاں آپ جا رہے ہیں، یہ زمین پہ کئی کے وقت کی بات ہے، تو پھر اگر تمہارے پاس میری کوئی ہدایت آئے، فمن تبع، تو پس جو، من جو ہو گیا، من اور ما دو لفظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، ما استعمال ہوتا ہے
ان چیزوں کے لیے جو عقل نہیں رکھتی، ان کو کہتے ہیں غیر ذوی العقول، اور جو من ہے یہ استعمال ہوتا ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، مثل انسان ہو گیا۔ ما من دابۃ 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وہاں چوپایوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ غیر ذوی العقول ہے، پھر ما استعمال ہوا، اور یہاں من چونکہ آگے مخاطب حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے گھر والے اور وہ ہیں، لہذا من استعمال ہوا۔ فمن تبع، جو اتباع کرے، جو پیروی کرے، جو پیچھے چلے، خدا یا ہدایت کے، یعنی میری ہدایت کا ماننے والا ہو، پیروکار ہو، فلا خوف علیہم، تو اس پر کوئی خوف نہیں، لا وہی نہیں، فا کا معنی پس یا پھر، خوفن خوف ہو گیا، علیہم علا تھا، علا کا معنی پر ہے یا اوپر ہے، اور ہم ان پر، یعنی جو لوگ میری ہدایت جب ان کے پاس آئے وہ اس کو قبول کرے تو پھر ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم، اور نہ ہی ان پر، یحزنون، حزن ہے، حزن کہتے ہیں غم کو، خوف آپ کو اپنا ہوگا، غم دوسرے کا ہوگا، آپ کو اپنا غم بھی نہیں، اور جو آپ کے ساتھ لگ گئے اس رستے پہ ان کا غم بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے دوسرے گروہ کا معاملہ آ رہا ہے، والذین کفروا، بس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کا معنی ہے انکار کرنا، ٹھیک ہے، اصطلاحاً اب ہم کافر کو کہتے ہیں، غیر مسلم کو کہتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا اہل کتاب سے باہر ہو، کوئی بھی ہو۔ والذین کفروا، بس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، کذب کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ کو، سبحان اللہ، اور کذب کا ارتکاب کرنے والا کون کہلاتا ہے؟ کاذب۔ آپ بھی بول سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، کب بولے گا؟ جب یہ بند ہو جائیں گے۔ وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا، کس سے؟ بِآيَاتِنَا، یہ بات اس ہے نا الساق کے لیے، ساتھ لگانے کے لیے، آیات، آیت کی جمع ہے، آیت کسے کہتے ہیں؟ علامت کو، نشانی کو، یہ جو قرآن پاک کی آیتیں، یہ ویسے آیتیں بنائی کیوں گئی ہیں؟ آیتیں جو ہے نا قرآن پاک کی، ان کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان ہے نا، سانس والی چیز ہے نا، تو اس کی سانس کبھی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی لمبی جاتی ہے، کبھی چھوٹی، تو جہاں جہاں تک اس کی سانس جا سکتی تھی وہاں وہاں آیت بنا دی گئی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سارا ہی کلام ایک ہی دفعہ بیان فرما دے، وہ تو ویسے بولنے سے بھی پاک ہے، قرات سے بھی پاک ہے، آواز سے بھی پاک ہے، سارا کچھ، اسے تو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ یہ یہاں پہ اسٹاپ کیا جائے۔ یہ جو جتنے بھی ہیں نا رموز، اوقاف وغیرہ، یعنی رکنے کی جگہ، نشانیاں، یہ آیتیں، یہ ہماری سہولت کے لیے، سمجھا گئی؟ ایک حکمت یہ ہے، ویسے بے شمار حکمتیں، ہم کیا جانے ہماری کیا حیثیت۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک، یہ تیسری بار آ رہا ہے لفظ، چوتھی بار، دو بار بالکل شروع میں آپ نے پڑھا ہے ایک ہی آیت میں، پھر ایک دفعہ کافروں کے لیے آیا تھا، آج پھر آیا اولئک، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، خیال کریں گے تو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ یہی وہ لوگ ہیں، کون سے؟ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری آیتوں کو، آیاتنا، ٹھیک ہے جی، یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار، جو جہنم والے، ٹھیک ہے جی۔ رب تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ کافر اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہ گزر جائے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جنت میں نہیں جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ سوئی کے سوراخ سے جہاں سے دھاگا گزرتا ہے اونٹ تو نہیں گزر سکتا، ناممکنات میں سے ہے، تو اسی طرح کافر بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جب جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کدھر جائے گا؟ جہنم میں، اور جہنم میں اسے ثواب ملے گا، عذاب ہی ملے گا، جیسا بھی اس کا عمل ہوگا۔ ادھر نہیں جائے گا، یہ کنفرم، ادھر وہی جائے گا آپ جو کلمہ اسلام پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اور بھی کئی چیزوں کے، اللہ کے پچھلے نبیوں کو بھی ماننے والے ہیں،
لیکن اب کسوٹی اور معیار میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے بس. ٹھیک, آپ کے ماننے سے جو اللہ کو مان رہا ہے اس کا ماننا قبول ہے. پہلے تو تھا نہ, تبھی اللہ نے نبیوں کو بھیجا, ان کی تعلیم سے جو مانتے رہے ٹھیک رستے پہ رہے. جب تک یہ سلسلہ نہیں ہوا اس امت کا, اس شریعت کا, تب تک ان کا اسلام وہی ہے جتنا بھی تھا, موائد تھے جو بھی تھے. لیکن جب یہ آ گیا اور اس کی ان تک تعلیم بھی پہنچ گئی اور اب وہ منکر ہیں, نہیں مان رہے, اب پھر بات نہیں چلے گی اس. ٹھیک ہے, یہ بنیادی نقطہ ہے. اولئک اصحاب النار. اچھا, کافروں کے لیے جہنم میں داخلہ یہ تو بیان ہوا, کب تک وہاں رہیں گے؟ ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے, وہاں سے کبھی نکلیں گے نہیں. اسی کے مقابلے میں جنتیوں کو ہمیشہ ہی جنت میں رکھا جائے گا سہولت کے ساتھ. سہولت انہیں نہیں آئے گی, تنگ وہاں نہیں پڑیں گے, بور نہیں ہوں گے, خوش خوش رہیں گے اللہ تعالیٰ کی عطا سے, اور رہیں گے ادھر. اچھا, آگے یہاں سے جو بنی اسرائیل ہیں ان کا خاص طور پہ ذکر ہونے لگا ہے, اور میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً یہ پہلے پارے کے اینڈ تک یہ سلسلہ جائے گا. شروع میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنی اس کو صفات بیان کی سورۃ فاتح شریف میں, ٹھیک, پھر وہ مکمل ہوئی, پھر آگے سورۃ بقرہ شریف شروع ہوئی, اہل ایمان کی کچھ نشانیاں, آگے پھر بڑے جو صاف کافر ہیں مجاہر, ان کا 2-4 آیتوں میں بیان ہوا, اور پھر اس کے بعد منافقین کا شروع ہوا, اور اب اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل کا شروع ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اسرائیل اسے کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے, اسرائیل کا جو معنی ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ. آپ اپنی زبان میں عربی میں کہہ دیں عبداللہ. عبداللہ کا کیا معنی ہے؟ ادھر کوئی عبداللہ ہے؟ کدھر بیٹھے ادھر عبداللہ کون ہے؟ آپ نہیں ہیں, ہم سارے عبداللہ ہیں. جب کسی کو نام نہیں یاد ہو نا کسی کا, اور اسے بلانا ہو تو اسے کہہ دیتے ہیں عبداللہ, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں عبداللہ نہیں ہوں. سبحان اللہ, ہمارے ہاں بھی رواج دینا چاہیے, اچھی بات ہے. عبداللہ تو عبرانی زبان میں عبداللہ کو کیا کہتے تھے؟ اسرائیل, ابھی تو بتایا. یا پھر وہ حرف ندا ہے. بنی کا معنی کیا بتایا؟ بنی کہتے ہیں جی اولاد کہہ لیں آپ. ابن بیٹا ہوتا ہے, بنت بیٹی ہوتی ہے, دونوں کو جب مراد لیا جاتا ہے تو پھر اولاد کیونکہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے بیٹا بھی ہو سکتا ہے. بنی آدم, بنی اسماعیل, بنی اسرائیل, ٹھیک ہے جی, بنی نوع انسان. ٹھیک, اچھا, یا بنی اسرائیل, خیر بیٹھ, اے یعقوب کی اولاد, اذکر حکم ہو رہا ہے, امر, اور پھر جب یہ جمع آئے گا تو پھر اذکرو ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا, اے ایمان والو ذکر کرو. کس کا؟ اللہ جل وعلا کا. کیسا؟ کثیرا, بہت زیادہ, ذکرن کثیرا. یہاں پہ فرمایا تم بھی ذکر کرو, یاد کرو. ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ یاد ہی کیا جاتا ہے. آئی جو ان کی یاد آتی چلی گئی, اور نقش ما سوا مٹاتی چلی گئی. فرمایا یاد کرو. نعمتی, میری نعمت کو, میرے انعام کو, اپنی طرف توجہ مخاطب کر کے متکلم کا استعمال ہوا. کون سی؟ التی, جو انعمت علیکم, میں نے تم پر فرمائی ہے, میں نے جو انعام تم پر فرمایا ہے اس انعام کو یاد کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي, اچھا یہ ذکر ان کا ہو رہا ہے لیکن کہا ہمیں جا رہا, ان پر میں نے انعام فرمایا تو تم پر کوئی انعام نہیں ہوا. تمہیں کتنی حسین میں نے صحت صورت عطا کی ہے, دولت عطا کی ہے, آواز عطا کی ہے, علم عطا کیا ہے, دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, تو انہیں میں یاد کرنے کا حکم کر رہا ہوں, تو تم بھی لگے ہاتھوں اس بات سے کچھ سمجھو.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. اب تھوڑا بہت اس طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ وہ کیا چیز ہے. وَأَوْفُوا، وفا ایک لفظ ہم کہتے ہیں نا، وفا، وفا کرو گے، وفا کریں گے. وفا کا معنی ہے پورا کرنا. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا. ٹھیک ہے. اور اوفو بالعہد، وعدوں کو پورا کرو حکم آیا ہے. یہاں پہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے اوفو بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو. اس کے بدلے میں پھر اپنی عطا بھی بتائی. میں اوف بعہدکم، جب تم وفا کرو گے تو ہم بھی وفا کریں گے. اوف بعہدکم، ہم بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے. سبحان اللہ. یہ اس جملے کو آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں جو میں نے بھی کہا ہے محاورہ صاحب، وفا کرو گے وفا کریں گے. رب تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرما رہا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی، یہ مصرع ہے. ہاں جی، یہ ایک مصرع ہم نے کوٹ کیا ہے، تو یہ اسی آیت کا پورا پورا ترجمہ ہو گیا ہے مفہوم. سبحان اللہ. اوفو بعہدی اوف بعہدکم، جس طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا. اس طرح بھی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اِيَّا کا معنی ہے خاص، اِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ رب تعالیٰ یہاں فرماتا ہے اِيَّايَ، خاص مجھ ہی سے. فَارْهَبُونَ، ڈرو، یعنی کسی اور کا ڈر نہ رکھو. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں فرماتا ہے ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کافروں سے ایسے ڈرنا شروع ہو گئے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے. اللہ نے ہمیں کیا کیا حکم اللہ جل وعلا نے فرمائے ہیں، اس سے ہمیں کچھ نہیں ہے. اور بندوں کو دیکھو نا، اب ہمارا ایمان ہے یہ اس بات پہ کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. کیوں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے جو کام ہے وہ کیا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی ہم یہ مان رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ وہی ہم بندوں سے اتنا ڈرتے ہیں. میں تو سامنے بیٹھا ہوں، بچے بالکل کوئی حرکت نہیں کرتے، ذرا تو ادھر ہو جاؤں پیچھے شرارتیں شروع کر دیتے ہیں. اگر یہ اللہ پر یقین کرتے تو یہ ایسا نہ کرتے کہ میں ادھر ہوں یا نہ ہوں وہ تو ہم سب کو دیکھ رہا ہے. لیکن ہم اس سے نہیں ڈرتے، استاد سے ڈرتے ہیں، بندوں سے ڈرتے ہیں. اپنے افسر ذرا سا ایک کیمرہ آپ لگا دیں نا، ادھر لکھ دیں کیمرے کی آنکھ یا کیمرے کا کان آپ کو دیکھ کر سن رہا ہے، ہم بالکل اسٹیٹ ہو جائیں گے. وہی ادھر آپ چارٹ لگا دیں اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں. پیچھے کون ہے؟ کیمرے کے پیچھے بندہ ہی ہے نا. کیا پتا وہ سویا ہوا ہو، کہیں اور کھویا ہوا ہو، مویا ہوا ہو. اور وہ ذات وہ تو سونے سے پاک ہے، مرنے سے پاک ہے. وہ تو فرماتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اس سے نہیں ڈرتے، بندوں سے ڈرتے. اور جب بندہ اپنے رب سے حقیقت میں جو ڈرنے کا حق ہے اس طرح نہیں ڈرتا تو پھر اسے ان چیزوں سے ڈرنا پڑتا ہے. دنیا کے معاملات میں پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کا حقیقی ڈر اپنے دل میں رکھو، چاہے عمر کے کسی حصے میں بھی آپ ہو، اپنی درستگی کرو. آپ کو بالکل، اور ہر کوئی آپ سے ڈرے گا. مزے کی بات تو فرمایا اِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم مجھ ہی سے ڈرو. اس سے آگے انشاءاللہ ہم آگے اگلے منگل کو اسی جگہ پہ اسی جگہ سے اٹھائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.